بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکر ایکسکلوسیو ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر جناب۔ انٹرنیشنل 2-3 خبراں اور ایک کدی کوئی نیشنل خبر تو دس دینے بہت اہم نے، اور لیکن ایک خبراں سن دس دینا پہلوں کیڑیاں نے۔ ایک رونالڈو دے حوالے نال جناب انہیں یوٹیوب چینل کھولیا تو چند گھنٹیاں دے اندر جناب سبسکرائبر کنے ہوئے نے اے بھرا دسے گا۔ اور دوسری طرف ملیشیا کے جو صدر ہیں انہوں نے ملیشیا کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جناب دورہ بھارت کیا اور پرا ذاکر نائک دے حوالے نال جواب دیتا ہے بڑا تن کے انڈیا نو۔ وہ دسنا ہے کہ یہ جناب کی تن کے جواب دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے یہ جناب وہاں پر کوسچن ان کو کیا گیا تھا کہ ذاکر نائک کو انڈیا کے حوالے کرو، ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے بتاؤں گا۔ یہ دو خبریں ہیں۔ ایک کدی خبر یہ میں بتانی ہے کہ جو خواتین ہیں نا پاکستان کی پارلیمنٹیرین، وہ پارلیمنٹ میں کہتی ہیں جی ہمیں بھی ہراساں کرتے ہیں وہاں کے پارلیمنٹرین مرد۔ واہ، دیکھو انہوں نے لوگوں کو رستہ دینا ہے اور انہوں نے رستہ دکھانا ہے اور یہ جناب الٹے کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو بتانا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض ہے کہ آپ فوری طور پر ٹاکر ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ آؤ جی جناب، کرسٹیانو رونالڈو جناب بہت مشہور فٹ بالر، سعودی عرب جا کے پرا بہت مشہور ہے اور تھوڑا سا ڈفرینٹ آدمی ہے، بہت فٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اور کدی کدی کوک دی کوکولا دی بوتل بھی چک کے سامنے ایک سائڈ تے کر دینا ہے اور فلسطین دے نال کھڑا نظر آتا ہے اور اسرائیل کے خلاف بہت۔ وہ نام ہے جناب کرسٹیانو رونالڈو۔ انہوں نے یوٹیوب چینل کھولے اور چند گھنٹے دے اندر سبسکرائبر انہیں آئے نے کہ رونالڈو خود بھی جناب پریشان، یعنی کہ حیران کہ میرے انہیں لوگ پیار کر دینے۔ رونالڈو فٹ بالر ہے جناب، انہیں یوٹیوب کی دنیا میں دھماکہ دار انٹری کی ہے اور اپنے چینل میں یو آر کا آغاز کیا ہے۔ 39 سالہ کھلاڑی جنہیں دنیا کے عظیم ترین فٹ بالر میں شمار کیا جاتا ہے، بدھ والے دن اپنا چینل جڑا اعلان کیا تھا یوٹیوب سے، اور اس کے آغاز کے بعد سے ان کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ صرف 4 گھنٹے کے اندر رونالڈو کے چینل نے 4 ملین 4 گھنٹے سے 4 ملین جناب، اتنے 4 گھنٹے سے ایک ویو ہوتا ہے فالوور ہوتا ہے، لیکن 4 ملین سبسکرائبر حاصل کر لی، اور اس نے سب سے کم وقت میں اتنے سبسکرائبر حاصل کرنے کی تاریخ رقم کرتی ہے کہ 4 گھنٹے سے 4 ملین۔ یہ تیز رفتار اضافہ بتاتا ہے کہ یوٹیوب چینل تاریخ کا سب سے تیزی سے چینل کا نام ٹھیک ہے نا، تیزی سے بڑھنے والا چینل بن سکتا ہے، جو فی الحال جناب پروڈکٹیو مواد بنانے والے مسٹر بیسٹ کے نام کے پاس ہے۔ ہاں مسٹر بیسٹ ہے نا، وہ دے کول جناب وہ 311 ملین سبسکرائبر نے، تے اے ہن رونالڈو جناب کرسٹیانو رونالڈو نے جناب شروع کیتا ہے اور یہ اس کو بیٹ کر سکتا ہے کہ 311 ملین سبسکرائبر مسٹر بیسٹ جو ہیں وہ رونالڈو کراس کریں گے۔ یہ ابھی تک دعویٰ کیا گیا کہ 4 گھنٹے 4 ملین سبسکرائبر۔ واہ واہ پرا۔ اپنی پہلی ویڈیو میں رونالڈو نے اپنے فٹ بال کے شوق کا اظہار کیا اور میدان کے علاوہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی معلومات شیئر کی ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو نے کہا کہ مجھے یہ پروجیکٹ حقیقت میں لانے پر بہت خوشی ہے، یہ کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا، لیکن اب آخرکار ہمارے پاس اسے حقیقی بنانے کا موقع ملا ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے سوشل میڈیا اور مداحوں کے ساتھ مضبوط تعلق سے لطف اندوز ہوتا آیا ہوں۔ لوگ پیار کرتے ہیں پرانا بار اے تو نمبر 10، کیونکہ رونالڈو جناب بڑے بڑے کام کرتا ہے اور بندہ بھی بڑا فٹ ہے، اور لوگ انہوں ویسے اس فٹ بالر نہیں فٹنس کی وجہ تو یہ جناب گول کرن دی انداز، دوڑن دے انداز، اور یہ ایکٹ کہ کوک نو چک کے پیچھے کر دیو، اسرائیل دے خلاف بولو، فلسطین دا جھنڈا چک لو جناب، اس وجہ تو مسلمانوں بھی بھرا بہت زیادہ معذرت مشہور ہے، جس میں لوگ میرے خاندان اور مختلف موضوعات پر میری رائے کے بارے میں مزید جانیں گے۔ 33 ٹرافیوں، 5 فیفا چیمپئن لیگ ٹائٹلز اور ریکارڈ تعداد میں گول اور جناب کیتے ہوئے نے ایک کامیاب کیریئر کے ساتھ رونالڈو کا یوٹیوب کی طرف رخ نہ صرف ان کیریئر کا ایک نیا باب ہے بلکہ ان کی ڈیجیٹل موجودگی میں ایک اہم اضافہ بھی ہے۔ اس سال کے شروع میں کرسٹیانو رونالڈو نے جناب فوربس کی فہرست میں چوتھی بار سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے کھلاڑی کا اعزاز حاصل کیا۔ پیسے بہت نے پرا کو پہلے امیر ترین ہے، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے کہ سعودی عرب والے نے 3 بھائی ہاتھاں چک لیا۔ رونالڈو نے سعودی عرب کی ٹیم النصر میں شمولیت کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے کھلاڑی کا اعزاز حاصل کیا ہے، کیونکہ فوربس کے
کے مطابق 39 سالہ کھلاڑی کے تخمینہ شدہ کل آمدنی تقریباً $260 ملین تھی، جو کسی بھی فٹ بالر کے لیے اب سے سب سے زیادہ ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس میں 11 کروڑ 25 لاکھ سے زیادہ، فیس بک پر 17 کروڑ سے زائد، جبکہ انسٹاگرام پر 63 کروڑ 60 لاکھ سے زائد فالوورز جناب موجود ہیں۔ دیکھیے پھر رونالڈو کے بارے سے، رونالڈو آ گیا جناب، چھا گیا یوٹیوب تے، کم پاتا 4 گھنٹے 4 ملین، واہ 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 واہ۔ ملیشین وزیر اعظم کا دورہ بھارت، اور جناب اس سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے انہوں نے جناب سیدھیاں 2-4 گلاں سنا دیتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب جو ذاکر نائک صاحب ہیں اسلامی اسکالر ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں، پیس ٹی وی کے روح رواں ہیں۔ ان کی سٹوری یہ تھی کہ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں اور میں 4 بندیاں کے سامنے گل نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے پھر قرآن کا وظیفہ جو سورہ جو انہوں نے آیت، قرآن کی آیت کے حوالے سے جو ریفرنس دیا کہ جناب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ پاک کے ساتھ جب وہ ہم کلام ہوتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے، تو میں نے جب اس دعا کا سہارا لیا تو میرے اب اس کے بعد میرے جو میں جو خطاب کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ اور موٹیویشن اور اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں، تو جو میرے وہ جلسے یعنی کہ جو ہوتے ہیں جو اجتماع، اس میں جناب تسی دیکھ لو کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور میں بولتا ہوں گج برس کے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ میں لہراتا ہوں، مطلب کہ اسلام کا پرچار اور اسلام کو دوسروں تک اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا میں پڑھتا ہوں اس کے بعد سے آج تک ایک تو میرا کانفیڈنس بڑھ گیا اسی وقت ہی، اور اس کے بعد سے آج تک دیکھیں کہ 4 بندوں کے سامنے نہ بولنے والا بندہ اب کروڑوں کے مجمع کے سامنے بولتا ہے۔ اور انہوں نے یہ دعا بتائی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب یہ دعا بتائی انہوں نے کہ میں یہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اس طرح کانفیڈنس میرا بڑھ گیا۔ پھر انہوں نے بڑے لوگوں کلمے بھی پڑھائے جناب، مسلمان کیا، اور انگلش اور ہندی یعنی کہ اردو میں بھی وہ بڑے اچھے خطابات فرمایا کرتے تھے۔ پرا بھی توڑا لگا رہ گیا انہوں نے پیچھے کس طریقے نہ پاکستانی میڈیا پہ انٹرو دے دیں، لیکن انہوں نے پھر آخری وقت میں کچھ لوگ BBC والے بھی ملیشیا گئے تھے اور ملیشیا میں رابطہ کیا گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی میڈیا پہ ذرا مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پہلے ہی بڑی سختی کا سامنا، اور میں ملیشیا میں پناہ لیے ہوئے ہوں، بھارتی میرے پیچھے لگ گئے نہیں مودی، اور مجھے جناب انہوں نے اپنے نیٹ ورک کو بھی محدود کیا۔ اور پیس ٹی وی اب بھی ماشاءاللہ چل رہا ہے، انگلش میں بھی اور ہندی میں بھی، بڑا زبردست ماشاءاللہ پیس ٹی وی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو لیڈ کرتے ہیں، جو ان کی جناب آرگنائزیشن ہے، فاؤنڈیشن ہے جو اس کے امبریلا کے نیچے۔ اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کی حوالگی کے حوالے سے ملیشین وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھوس شواہد فراہم کریں تو پھر میں گل کرنا اس موضوع پہ۔ اور اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی حوالگی کے لیے نئی دہلی کی درخواست پر موقف دینے کا کہا گیا، تو انور ابراہیم وزیر اعظم ملیشیا، انہوں نے جناب انور ابراہیم صاحب نے یہ کیا کہ اس معاملے کو مذاکرات کے دوران نریندر مودی نے نہیں اٹھایا۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ میں کسی ایک شخص کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ ٹھوس شواہد کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو یہ ظاہر کریں گے کہ ظلم کسی فرد، گروہ، طبقے کی جانب سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے مظالم کے حوالے سے اسرائیل اور وحشیانہ کارروائیوں کی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی مظالم یہ ہیں، اور وہاں 40,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ظلم اور بربریت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے جو اسرائیل ابھی بدماشی کر رہا ہے۔ ملیشین وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ہر طرح کے آئیڈیاز کو لینے کے لیے تیار ہیں، مگر شواہد فراہم کیے جاتے ہیں تو ہم دہشت گردی پر آنکھیں بند نہیں رکھیں گے۔ جناب دیکھیں انہوں نے انتہا پسندی اور اس طرح کے حوالے نال کیا ہے کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ کرتے سن اپنی تقریریں جو کرتے سن، حالانکہ وہ بہت پیسفل اور بہت زبردست ماشاءاللہ اسلامک اسکالر ہیں۔ سیر کامران کی طرف چل رہے ہیں۔ خواتین کو پارلیمنٹ میں ہراساں کیا جاتا ہے، وہ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کی رکن ہے قومی اسمبلی میں، اور سیر کامران نے دعویٰ کیتا ہے کہ خواتین کو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہراساں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا خواتین کے لباس پر اعتراض اور ہراساں کرنے کے معاملے پر 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی خواتین جو پارلیمنٹیرین ہے، مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار، پیپلز پارٹی کی سیر کامران اور تحریک انصاف کی سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور نے مل کر قانون سازی بنانے اتفاق کیتا ہے کہ جناب اس موقع پر سیر کامران کا کہنا تھا
کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے کے لباس پر تنقید کرے. آپ کو پتہ گزشتہ دن ایک پارلیمنٹیرین بھرا نے انہوں نے لباس سے گل کر دیتی سی, عورتوں کو چھیڑتے ہیں یار انہوں نے لباسوں کے حوالے گل کر کے. لیکن اگر عورت حجاب میں اور اچھے لباس میں ہوگی تو پھر کسی کو موقع نہیں ملتا, کیونکہ اسلام کی برکت ہوتی ہے. لیکن اگر غیر شرعی طور پہ آپ نے ایسے ویسے لباس پہنے ہو تو لوگ گلاں دکھا دیں. بہرحال انہوں نے جناب کیا کہ سوک ایجوکیشن کا بل 2018 میں منظور ہوا, لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. خواتین کو ہر سرگرمی میں حصہ لینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کو. آج کے معاشرے میں خواتین کو ہراسانی کا سامنا ہے. یعنی کہ ایک ساری گلاں کی ہیں انہوں نے جناب, اور پارلیمنٹ میں 17% کی بجائے 50% خواتین ہونی چاہیے. خواتین کے حقوق سے متعلق مرد ارکان پارلیمنٹ کو تربیت کی ضرورت ہے. مریم نواز کے بارے میں کوئی بات کہے تو وہ بھی غلط ہے. خواتین کو آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. تمام جماعتوں کی خواتین کو اپنے حقوق سے متعلق نئی قانون سازی کرنی چاہیے. جناب یہ گلاں کیتیاں بھن نے. اور نال جناب آجو ابراہیم رئیسی صاحب کنے پیارے زبردست ایرانی صدر فوت ہو گئے سن, شہید ہو گئے سن. جناب انہوں دا طیارہ انہوں دا ہیلی کاپٹر ڈگ گیا سی, اور اب جناب اس سے بارے تحقیق ہوئی ہے. ایرانی میڈیا نے کیا کہ ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیق جڑی ہوئی ہے وہی رپورٹ یہ ہے کہ ابراہیم رئیسانی صاحب کا جڑا طیارہ سی جناب وہ حادثے کا شکار اس تو ہو گیا سی کہ دو وجوہات نے. پہلی وجوہات ایرانی میڈیا یہ دستا پیا کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے کی وجہ وہاں موسم خراب سی جی وجہ تو جناب وہ ہیلی کاپٹر ڈگ گیا, اور دوسرا یہ سی کہ وزن زیادہ سی, وہ 2 بندے زیادہ بیٹھے ہوئے سن, اور 2 آدمی ہیلی کاپٹر میں زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ وزن جناب اٹھا سکے, اور جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر گنجائش سے زیادہ 2 افراد کی وجہ سے بھی گر سکتا ہے. 2 وجوہات ہیں. ایک انہوں نے کہا جناب ایرانی سیکورٹی ذرائع کے مطابق اور ایرانی میڈیا کے مطابق وجہ انہوں نے دسی ہے کہ جناب ایک یہ ہے کہ جی طیارہ موسم خراب ہو گیا سی, ہیلی کاپٹر سی سوری طیارہ نہیں ہیلی کاپٹر جڑا سی وہ جناب موسم خرابی کی وجہ ڈگ گیا. حالانکہ کیا جاتا سی بڑا جدید سی موسم, انہوں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال جو بھی ہے ایک انہوں نے یہ دس دیتا ہے ہوں یہ کی سچ ہے. دوسرا انہوں نے یہ دسیا کہ جناب وہ 2 بندے زیادہ اس بہ گئے سن جی وجہ تو ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے, اور ان کے ساتھ جناب اور بھی لوگ سن جڑے حادثے کا شکار ہے. اور حادثے جڑا یہ ہیلی کاپٹر جو تھا یہ 19 مئی کو جناب جہاں بھاگ ہو گئے سن لوگ. میں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا کر جائیں ہلاک جو ہو جائیں یا تو میں ان کو کیونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو مسلمان کلمہ گو تو ان کو جناب شہید کرنا چاہیے. بھرا نے سوچا کہ فوری طور پہ خبریں تم دس دیو, دس دواں میں دستی ہیں, مینوں فوری طور پہ اجازت دے دیو. اللہ حافظ.